مولانا فضل الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم. جناب اسپیکر، یہ ایک مسلم امر ہے کہ پارلیمنٹ اور یہ ایوان ایک محترم اور مقدس ادارہ ہے، عوام کا نمائندہ ادارہ ہے، اور اس کا احترام، اس کی حرمت اور تقدس اس لیے ہے کہ اس کے اراکین محترم ہیں، عوام کی نمائندگی کر کے یہاں اس ایوان میں، اس چھت کے نیچے، اس فرش کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اصولی طور پر اگر ان کی حرمت، ان کے احترام پر کوئی حرف آتا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ کے منصب کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی حرمت و تقدس کو تحفظ فراہم کریں. لیکن بدقسمتی سے کافی عرصے سے میں بھی اس ایوان میں رہتا ہوں. آپ کی اس کرسی نے، آپ کے اس منصب نے ایسے مواقع پر جب ایک پارلیمنٹ کا ممبر قوانین سے بالاتر ہو کر ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے اور اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے مطابق اسپیکر کے منصب سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں، احکامات جاری کریں، ممبر پارلیمنٹ کو ایوان میں لائیں تاکہ وہ یہاں پر اپنا مدعا پیش کر سکیں، اپنا موقف پیش کر سکیں. بدقسمتی سے اس حوالے سے کسی ممبر کی حرمت و تقدس کا تحفظ آپ فراہم نہیں کر سکے ہیں. جناب اسپیکر، جاوید ہاشمی صاحب کو جس طرح گرفتار کیا گیا، جس ماحول میں گرفتار کیا گیا، پارلیمنٹ کا اجلاس موجود تھا، آپ موجود تھے، اور جس طرح ان کو گرفتار کر کے اور گھسیٹ کر ان کو لے جایا گیا، وہ ایک مستقل ماجرا ہے. اور آج بھی یہی آواز اس فلور سے بار بار اٹھ رہی ہے کہ ان کو ایوان میں لایا جائے. یہاں تک کہ وہ وزیر اعظم کے منصب کے لیے امیدوار تھے، ان کے کاغذات نامزدگی صحیح قرار دیے گئے، ان کو امیدوار تسلیم کیا گیا، لیکن یہاں پر بطور وزیر اعظم کے امیدوار کے بھی نہ وہ اپنا ووٹ استعمال کر سکے، نہ وہ اپنے بارے میں اپنے ایوان کو اعتماد میں لے سکے. آج ایک بار پھر ہمارے محترم رکن ایوان جناب قاضی حمید اللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، گولی چلائی گئی، وہ زخمی ہیں، ان کا بیٹا زخمی ہے، 15 افراد زخمی ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہسپتال میں ان کا علاج کیا جائے، ان کو جیل بھیج دیا گیا اور پھر گوجرانوالہ جیل سے ساہیوال جیل منتقل کر دیا گیا. ایسی حالت میں ہمیں تعجب ہے کہ آخر آپ اپنے ان اختیارات کو استعمال کرنے کی جرت کیوں نہیں کر رہے تاکہ وہ آج اس ایوان میں آ کر اپنا مدعا پیش کر سکیں. ان کا استحقاق مجروح ہوا ہے، اور استحقاق مجروح ہونے کے ساتھ وہ خود محرک ہیں. ہم اس کے بغیر بھی تحریک استحقاق پیش کر سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ خود اپنا ماجرا اپنی زبان سے اس ایوان میں پیش نہیں کریں گے، تحریک استحقاق کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور پھر تعجب اس بات پر ہے کہ ان کے خلاف الزامات لگائے گئے کہ یہ لوگ تو پیٹرول بم لے کر آئے تھے. وہ بیچارہ جو پیٹرول بم کا نام تک نہیں جانتا آج تک، ان کے بارے میں اس قسم کے اگر ایسی کوئی بات ہوتی بھی، اگر اتنی گولیاں پولیس کی طرف سے چل رہی تھی تو کوئی ایک آدمی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک پیٹرول بم پھینک تو دیتا، کوئی ایک واقعہ تو رونما ہو جاتا. اور کبھی کہا جاتا ہے کہ ان نوجوانوں نے لڑکیوں پر حملہ کیا. یہ لوگ اس قوم کی بچیوں کی حرمت
اور ان بچیوں کی عزت و ناموس کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے تھے. ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنے دختران قوم کی عزت و ناموس کا احترام نہیں جانتے. میں کہتا ہوں حکمرانوں نے اور ہماری اس موجودہ حکمرانوں نے میراتھن ریس کا یہ ڈرامہ رچا کر کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو اکٹھا دوڑ لگاتے ہیں، یہ اسلام پاکستان کی سوسائٹی، اسلامی سوسائٹی کی دنیا بھر میں ساکھ کو تباہ کرنا ہے. قاضی حمید اللہ نے اسلام کی ساکھ کو بچانے، پاکستان کی ساکھ کو بچانے، پاکستان کی معاشرتی تقدس کے تحفظ کے لیے یہ اقدام کیا ہے. اس کو کریڈٹ پہنچتا ہے کہ اس نے اپنی بچیوں کی عزت و ناموس کی اور اس کے ساکھ کی جنگ لڑی ہے. آج ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، اور جس حکومت نے ریاستی قوت کو استعمال کرتے ہوئے خود ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ آج انصاف کے کٹہرے پہ کھڑے ہو کر ہمیں انصاف فراہم کرتے ہیں. میرے جناب محترم اسپیکر صاحب، یہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، یہاں ایک منسٹر صاحب بیان دیتے ہیں پریس کانفرنس میں کہ اگر MMA والے مردوں اور عورتوں، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط دوڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے مخلوط حج اور مخلوط عمرے کا ختم کریں. میں حیران ہوں اس ذہنیت پر، میں اس سوچ پر حیران ہوں کہ آخر حج اور عمرے کا وہ مقدس ماحول جہاں لبیک کی آواز کہتے ہوئے احرام میں ایک ایک چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ سے بخشوانے کے لیے فتنوں سے انسان کو بچانے کا عمل اور یہ ماحول فتنوں کی طرف دوڑنے کا ماحول، ان کو میراتھن ریس کا، فحاشی اور یعنی کا ماحول، حج اور عمرے کا ماحول ایک جیسا نظر آ رہا ہے. کیا پیغام دنیا کو دینا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ آج کیا یہی رہ گیا ہے کہ ہم یورپ کو اور اس کی تہذیب کو تقدس بخشیں، اس کو احترام بخشیں، اس کی پیروی میں اپنی عزت رکھیں؟ تو میرے جناب اسپیکر انتہائی محترم ہے اب ہمارے لیے، میں آج اس ایوان کے فلور پر کھڑے ہو کر ایک بار پھر حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں، وزیر اعظم کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں، منسٹروں کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کی سرزمین پر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس فحاشی اور عریانی کے ماحول میں پھر آزادانہ طور پر دوڑ لگانے کی کوشش کی تو ہم عوام کی قوت سے اس کا راستہ روکیں گے اور ہم بتائیں گے کہ کس طرح یہ بدماشی ملک میں چلتی ہے. ہم حکمرانوں کو اپنی بچیوں کی عزت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے. کھیل ہے. صوبہ سرحد میں بھی حکومت ہے، اس نے باقاعدہ خواتین کے لیے مستقل سپورٹس ڈائریکٹریٹ قائم کیا ہے. اپنے ماحول میں اگر وہ دوڑتی ہیں، اپنے ماحول میں جہاں ان کی عزت و آبرو محفوظ ہو، اگر اس قسم کی کوئی بات ہے ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن مخلوط دوڑ کھلے سڑکوں پر اور اس طرح کا ماحول پیدا کرنا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی جناب والا. اور آج اگر یہ صورتحال ہے، میں بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں وہاں آپ کی اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا، مجھے نہیں علم کہ وہاں کیا باتیں ہوئی ہیں، اور آپ نے اچھا کیا کہ معاملے کو رفع دفع کیا، لیکن ایوان کے اس فلور پر کھڑے ہو کر اگر ہمارا ایک محترم منسٹر جس قسم کے الفاظ کے ساتھ کھڑا ہوا، جس قسم کی گفتگو کے ساتھ اور جس قسم کی طرز مخاطبت کے ساتھ اس نے ہمارے اراکین کو متوجہ کیا، میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ روب داغ کی زبان آج تک ہم نے نہ مانی ہے نہ سنی ہے. اور ان کو بتا دو، ان حکمرانوں کو اور اس بینچ پر بیٹھے ہوئے وزراء کو بتا دو، شرافت کرو گے تو شرافت سے جواب ملے گا، بدماشی کرو گے اور روب داغ کی زبان استعمال کرو گے. ہم نے آج تک حکمرانوں کے روب داغ کو قبول نہیں کیا. آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم نہ اس ملک میں نہ جرنیل کے روب داغ کو مانتے ہیں، نہ وزیر کے روب داغ کو مانتے ہیں. دلیل سے بات کریں، شرافت کے ساتھ بات کریں، اختلاف رائے چلتا ہے، لیکن اس ایوان کے تقدس، اس ایوان کے اراکین کے تقدس کو ہم نے اس وقت بھی ایک ممبر اسمبلی کے لیے جب شیخ رشید صاحب کو جیل بھیج دیا گیا تھا، ہم نے اس وقت بھی ان کے حق میں کہا تھا کہ ان کو لایا جائے. جب آصف زرداری کو جیل بھیج دیا گیا تھا، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ان کو وہ اسمبلی میں واپس لایا جائے. جب جاوید ہاشمی کو گرفتار کیا، ہم نے پھر بھی کہا کہ ان کو ایوان میں لایا جائے. اگر قاضی حمید اللہ صاحب کو وہاں لے گئے تو ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ان کو ایوان میں لایا جائے. اب آپ بتائیں، آخری الفاظ میں ہمیں بتائیں کہ آپ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟
یہ